جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. دعائیں ڈھیروں دعائیں. خدا بندہ متعال آپ کو تندرست و سلامتی اور برکتوں کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو برلائے. اس ماہ رمضان کی ہر لمحے کی گھڑیوں کا واسطہ اللہ تجھے اپنے حبیب سرکار محمد مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے واسطہ اہل بیت رسول، اصحاب و اولیاء محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ. خدا بندہ کریم آپ پہ اپنی سدا کرم، سدا فضل، سدا رحمتیں رکھے. جب کرم ہوتا ہے، جب فضل ہوتا ہے تو حالات بھی سدھرتے ہیں. کرم ہوتے ہیں جی. کرم اور فضل جو ہوتا ہے اس کے لیے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی مخلوق پہ رحم کرنا پڑتا ہے. کہ حدیث قدسی میں کہ تم اہل زمین پہ، عرش والا تم پہ رحم فرمائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں جی پہلے استخارے کی طرف. کامران سید صاحب ہیں. زمین اور جانوروں کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں. کئی کام کیے ہیں، کامیابی نہ ہوئی. بچوں کی روزی کے لیے اب میں اس طرف آیا ہوں جی. تو زمین کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیکے پہ لوں گا اور جانوروں کا کام کرنا چاہتا ہوں، کیا میری بہتری ہوگی؟ جی کامران شاہ صاحب، کامران سید صاحب، آپ کی اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ کیا کہتے ہیں، اعمال پہ رکھی ہے، نیت پہ رکھی ہے جی. اگر آپ کی نیت اس میں خوب ہے، بہتر ہے، بچوں کی روٹی آپ نے روزی کمانی ہے، اللہ برکتوں کے در کھولے گا اس میں جی. اور باخبر رہیے گا جب کام شروع کیجیے گا، کسی پہ ڈپینڈ نہ کیجیے گا، کسی پہ نہ چھوڑیے گا، اور بسم اللہ کریں، کام شروع کریں، اور نیت خدا سے اولاد کی روزی مانگنا ہے جی. اللہ آپ کو کامیاب کرے گا جی انشاءاللہ تعالیٰ جی. آگے ہیں جی ذکیہ بی بی. خاوند امریکہ میں ہیں. بچوں کو اور مجھے بلانے کے لیے وعدے وعید پہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میں گھبراتی جا رہی ہوں. بچے بھی پریشان ہیں. کہتے ہیں حالات بہتر نہیں اور مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ ذکیہ بی بی ایسے کیجیے گا کہ سورہ نساء کا پہلا رکوع اور اس کے پاس ساتھ سورہ فاطر کا آخری رکوع، سورہ فاطر کا آخری رکوع اور سورہ نساء کا پہلا رکوع، یہ ملائیے گا. یہ آپس میں متصل کر کے پڑھیے گا. پہلے سورہ نساء کا رکوع پڑھ لیجیے گا، پھر سورہ فاطر کا آخری رکوع پڑھ لیجیے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد خدا بندہ کریم آپ کے مقصد میں کامیاب فرمائے گا جی. تو آگے ہیں جی ہمارے پاس جی یہ بھی استخارہ رپیٹ ہو رہا ہے جی. تو یہ کافی عرصہ پہلے ہمیں آیا تھا کہ میں کینسر کے مرض میں مبتلا تھی، تو کیمو سے ٹھیک ہوئی ہوں، مگر اب پھر ذرا وجود میں دردوں کی شکایت جو ہے اور وہی کیفیت پہلے والی آ رہی ہے. بی بی آپ ایسے کیجیے گا کہ یقیناً آپ اپنے متعلقہ جو آپ کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے منسلک ہوں گی، ان کے ساتھ آپ اپنے علاج کے لیے جڑی ہوئی ہوں گی، آپ گھر والے بھی جڑے ہوئے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتری کرے گا. گھبرائیے نہ. جب پہلا استخارہ آپ کا آیا، اب یہ تھوڑی سی کہیں غفلت ہوتی ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں میرے خیال پچھلے ایپیسوڈ میں وقار احمد کا ایک استخارہ تھا، وہ کیمو کے بعد بہت عرصہ ٹھیک رہے، پھر بد پرہیزیاں ہوئیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید لائف میں اب یہ دوبارہ یہ نہیں، ان کی دوبارہ آ گئی. وہ ان کی غفلت سے آئی، ان کی کیونکہ ان کی جو لائف سٹائل تھا وہ ایک دکاندار کا، وہ بھی دکاندار جو کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹ سے وابستہ. تو وہ ظاہر ہے ان کا کوئی خوراک یا کوئی ایسی چیزیں تو آلودگی کی وجہ سے ہوا ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ یہ اپنے ڈاکٹر سے دیکھیے گا اور وہی وظیفہ جاری رکھیے گا جی انشاءاللہ خدا بندہ کریم کی ذات آپ کو جی. دوسرا ایک اور استخارہ ہے جی ہمارے پاس کہ میری والدہ دل کی تکلیف، اور اب کیا ہے کہ ڈاکٹروں نے وینٹیلیٹر پہ لے آئے ہیں. تو یہ جی اب آپ کا استخارہ ملے بھی تو مجھے 3 دن ہو گئے ہیں جی.
تو اللہ تعالیٰ میری بس اب دعا ہے کہ خداوند کریم ان کی بہتری کے لیے اسباب مہیا کرے، کیونکہ ایک مرض کے لیے لائے ہیں اور دوسری چیزوں میں نقصان وینٹیلیٹر ہی کر دیتا ہے بعض دفعہ۔ تو میری آپ سے یہی ہے کہ آپ کو جو وظیفہ بتایا تھا وہی وظیفہ ان کے پاس، جہاں وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آئی سی یو میں جہاں بھی ہیں، تو وہیں پہ آپ ان کے پاس جتنی دیر آپ بیٹھیں، آپ کے بھائی، آپ کے بچے، ان کے بچے، عزیز و اقارب جو بھی ان کے پاس آئے ملنے بیٹھے، تو وہ جو آپ کو وظیفہ آپ بتایا ہوا تھا وہی وظیفہ اپنا جاری و ساری رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم۔